حضرت امام حسین کے بھانجے اون محمد کی شہادت کے بعد صبح سے دوپہر تک تمام جانثار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حسینی پرچم اٹھائے خیمے کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیمے سے بار بار پیاس کی آوازیں آنے والی سینوں کو چیر رہی تھیں۔ بار بار پیاس کی صداؤں نے آپ کو لرزا کر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کی، چچا جان، کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چچا جان، کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے، بیٹی، تمہارا چچا ابھی پانی لے کر آتا ہے، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے عباس، تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا، امام، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے عباس، تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی خیمے کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، حضور، یہ ٹھیک ہے، میں علمدار ہوں، مگر وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے اجازت دے دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس نے نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہی یزید کے پاس پہنچے۔ تمام حجت کے لیے فرمایا، اے بے دیندار، بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے زندگی اور ظلم کے حد پار کر دی ہے۔ تم اس ظلم و ستم کے سبب دنیا و آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نباس رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں سے بارش میں دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار اٹھا کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا؟ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لعینوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر کے پینے کا ارادہ فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی کوزے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ گھوڑے پر پیاسا غازی سوار تھا اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو پانی پلانے کا انتظار تھا۔ گھوڑا بھی برق رفتار تھا۔ آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھر کر خیمے کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر کے خیمے میں پہنچ گئے تو سپاہی یزید میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا، واپس نہ جائے گا، اس کا راستہ روک دو، اس کا مشکیزہ چھین لو۔ اللہ اکبر! پھر ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے گئے، خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو دیکھا خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں تو سکینہ نے خوش ہو کر بچوں کو دیکھا، میرے چچا جان پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کے سپاہ نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا تھا، کبھی بائیں طرف جھکتا تھا۔ اب جو علم کو ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے حسین، یہ کیا ہو گیا؟ امام عالی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ ادھر ایک سقی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا، آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دوسرے کندھے پر ڈال لیا،
پھر ایک یزیدی نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا سینے عباس علمدار سے جا کر کے لگ گیا، پار ہو گیا۔ مجاہدے بے دست بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ اکبر! عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکار اٹھے، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام رن میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سانسوں کا مہمان تھا، آنکھ کھولی، عرض کیا، بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا پایا، پورا نہیں کر پایا۔ پھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہوا یہ راز دھوکہ نہیں رہا، کوئی بھی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔